شالوم ایوری ون، میں ہوں ڈاکٹر بشیر گل عاصم، اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا ہے، خدا کرے یہ آخری ہو، لیکن یہ لگتا نہیں ہے، کیونکہ جتنے واقعات ہو چکے ہیں وہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ آخری ہوں گے، یہ اتنا بڑا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ جیسے شانتی نگر کا واقعہ، ایک میں واقعہ کی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس واقعہ میں یہ ہوا ہے، اس بہت اندوہناک واقعہ میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا ہے۔ اب یہ جو میڈیا پر ہے، اکثر تو یہ آتا ہے کہ 24، لیکن میں ابھی کسی سے بات کر رہا تھا، اس میں تقریباً 40-50 چرچز کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 300-400 گھروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ مصدقہ خبر کیا ہے کہ 40 ہیں یا 50 ہیں یا 200 ہیں 300 ہیں، اور گھر ایک بھی جلایا جائے تو اس خاندان کا جو ہے وہ 20 سے 30 سال جو ہے وہ ان کو محنت کی ہے وہ ان کی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا کوئی مسیحی یہ سوچ نہیں سکتا پاکستان میں رہ کر، یا پاکستان سے باہر بھی نہیں سوچ سکتا۔ بھائی یہ چیزیں جو ہیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ صرف اور صرف ایک دن یا ایک دفعہ پلان نہیں ہوا، یہ ایک دن پلان نہیں ہوا، اس کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کافی دنوں سے تھی، تاکہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس میں کئی جو شاخسانے ہیں، اس کے کئی جو ہے ڈائمینشنز ہیں، اس کے کئی جو ہے وہ پہلو ہیں اس واقعہ کے جو اس کے پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان نے دو کرسچن کے پیسے دینے تھے، اور انہوں نے نام لکھ دیا ہے اس کے اندر۔ اچھا، کئی باتیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی واقعہ میں بھی کبھی پروو نہیں ہوا کہ کسی مسیحی نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہو، یا پیغمبر اسلام کی خدا نخواستہ نعوذ باللہ بے حرمتی کی ہو۔ ایسا ہم نہیں سوچ سکتے، ہم تو سب نبیوں کا احترام کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں یہ ہیں۔ اب یہ ہے جو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اتنی جو بائبل جلائی گئی ہیں، اور تمام علماء حضرات نے اس بات پر واویلا کی ہے، مذمت کی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا، میں جو سوچتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو پکڑا جائے گا، کچھ لوگ چھوٹ جائیں گے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ چند یا کسی ایک کرسچن کو ایسا وہ چکر دے کے وہ ایک پکڑیں گے ایک کرسچن کو، اور اس کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سارے واقعہ کی پوری ایمانداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے خدا تعالیٰ کے خوف میں رہتے ہوئے، پوری ایمان کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ اس کا جو ہے اس کی تفتیش کی جائے، اور وہ منظر عام پر لوگ آئیں جنہوں نے یہ اس کا سارا منصوبہ بنایا، اور ماسٹر مائنڈ کو خاص طور پر جو اکسانے والے ہیں، وہ کیسے اس بندے نے اسپیکر کو استعمال کیا، اور حالانکہ وہ مولوی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہیں سے وہ دہشت گرد ہے، اور اس نے پکڑا، اور اس کے بعد اس نے وہ اعلان کر دیا اور پوری لوگوں کو تنگ کر دیا، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسیحی آباد ہیں ان کی، کیونکہ ظاہر مسیحی تو دنیا میں سب زیادہ ہیں اور ان کا دل دکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی کوئی عزت کرے، تو پھر ہمیں بھی دوسروں کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی ہم تو سب کا کرتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل۔ آئے ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا بھی کیا کریں، اور ان لوگوں کی سپورٹ کریں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ سپورٹ کریں، اگر نہیں تو جو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو NGOs ہیں صحیح کام کر رہی ہیں، ان کے ذریعے بھی ان کی سپورٹ کی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے بہت سے بہن بھائی جو بیچارے رات ان کی بیٹیاں بچے جو ہے وہ کھیتوں میں سوئے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں مسلمان بہنوں بھائیوں نے ہمارے بہنوں بھائیوں کی، ہمارے مسیحیوں کی مدد کی ہے، ان کی سپورٹ کی ہے، ان کو جگہ دی ہے رہنے کے لیے، ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی ہے، اور انہوں نے واقعی محبت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم نہیں یہ کہتے
کے ساتھ. لیکن چونکہ جب ہم کسی یا میرے مذہب کو یا خدا میرے بائبل مقدس کو جلائے گا تو تکلیف تو مجھے ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کے عقیدے کے احترام کریں کہ وہ عقیدہ جو ہے میرے لیے میرا عقیدہ سب سے اچھا ہے، آپ کے لیے آپ کا عقیدہ بہت اچھا ہے، آپ کے بائبل مقدس آپ کا قرآن جو ہے وہ سب کا اپنی اپنی جو کتابیں ہیں وہ سب کے لیے اچھی ہیں، مقدس ہیں. ہمیں نہ تو یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم دوسروں کی، اب کتنی انجیلیں جلائی گئی ہیں، کتنے بائبل مقدس جلائی گئی ہیں اور کتنے گھر، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں کسی نے اگر کیا ہے تو ضرور جو ہے وہ کرتے، احتجاج کرتے اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے کہ ان کو فوری گرفتار کیا جاتا، بجائے اس کے کہ انسانوں کو تکالیف دی جاتی. یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو.